کہ اس کو نام خلافت کے دے دیا گیا تھا، وہ خلافت نہیں تھی، وہ آمرانہ حکومت تھی، جابرانہ حکومت تھی۔ امام عسقلانی کہتے ہیں کہ وہ یزید کی حکومت کا نام لے کر اشارہ کرتے ہوئے، ابھی یزید تخت سلطنت پہ بیٹھا نہیں تھا، اس کی حکومت کے لیے بیعت لی جا رہی تھی، مختلف صوبوں کے گورنروں کی ڈیوٹی لگ گئی تھی کہ وہ یزید کے نام پر بیعت لینا شروع کر دے۔ جب یزید کی حکومت کے لیے راہ ہموار ہونے لگی، یزید کے نام پر بیعت ہونے لگی، تو سیدنا ابو ہریرہ بازاروں میں اور گلی کوچوں میں نکل کر آواز بلند کر کے کہتے، اللہم انی اعوذ بک من راس ستین، مولا یہ جو سن 60 آنے والا ہے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، 60 سن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ یہ اس علم میں سے تھا۔ اور پھر امام عسقلانی فرماتے ہیں کہ وَاسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَمَاتَ قَبْلَهَا بِسَنَةٍ، یزید کے حکومت پر بیٹھنے سے 1 سال پہلے اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کی دعا قبول کی اور اٹھا لیا۔ اس علم میں سے تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اور یہ بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان بن حکم سے کہی اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہی، خواص سے کہتے تھے۔ آقا علیہ السلام فرماتے، اور یہ بھی امام بخاری نے باب قائم کیا ہے بخاری شریف میں، ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ صفہاء۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پاگل اور بے وقوف لونڈوں کے ہاتھوں میری امت ہلاک ہو جائے گی۔ گویا امام حسین کی شہادت کو حضور نے پوری امت کی ہلاکت قرار دیا، اور پاگل لونڈے کہا، اغیلمہ، یہ امام بخاری کے لفظ ہیں، باب قائم کیا۔ اور دوسری روایت جو امام احمد بن حنبل نے اور امام نسائی نے روایت کی، ان ابی ہریرہ فرمایا، ان فساد امتی علی یدی غرمۃ صفہاء من قریش، خاندان قریش میں سے ایک گھرانے کے نادان بے وقوف لونڈے، ان کے ہاتھوں میری امت فساد کا شکار اور بربادی کا شکار ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت ہے، عمرو بن سعید روایت کرتے ہیں، اخبرانی جدی قال كنت جالسا مع ابي هريره في مسجد النبی، میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا حضرت ابو ہریرہ کے پاس، اور انہوں نے فرمایا بالمدینہ ومعنا مروان مدینہ کا گورنر تھا اس وقت، وہ ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، اس کی ڈیوٹی لگی تھی کہ وہ یزید کے لیے بیعت لے۔ اس مروان سے خطاب کیا سیدنا ابو ہریرہ نے، قال ابو ہریرہ سمعت الصادق المصدوق، اے مروان میں نے صادق و مصدوق نبی سے سنا تھا، حضور نے فرمایا ہلاکت امتی علی یدی غلمۃ من قریش اور غلمۃ صفہاء من قریش، کہ آقا نے فرمایا قریش کے خاندان میں سے ایک گھرانہ، اس کے نادان بے وقوف لونڈوں کے ہاتھوں میری امت برباد ہو جائے گی۔ اس وقت تو مروان نے سن کر یہ کہا کہ ان لونڈوں پر خدا کی لعنت ہو، اسے خبر نہیں تھا کہ وہ میرے ہی خاندان اور ہمارے ہی قریش کے قبیلے اور سلطنت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور امام ابن حجر عسقلانی اس حدیث کی شرح میں بھی فتح الباری میں لکھتے ہیں، ان ابا ہریرہ کان یمشی فی السوق ویقول اللہم لا تدرکنی سنۃ 60 ولا امارۃ الصبیان، کہ سیدنا ابو ہریرہ بازاروں اور گلیوں میں چلتے تھے اور بآواز بلند کہتے تھے، مولا سن 60 ہجری میں میری زندگی نہ پائے، اور وہ دور قریش کے ان لونڈوں کا جب حضور کی امت ہلاک کی جائے وہ وقت میرے اوپر نہ آئے۔ اور یہ کہہ کر امام عسقلانی پھر واضح کرتے ہیں، ان اول الغیلمہ کان فی سنۃ 60 وہو کذالک فإن یزید ابن معاویہ تخلف فیہا، کہ وہ قریش کے بے وقوف لونڈے جنہوں نے تاجدار کائنات کے دین کو تباہ کیا،
امام اسقلانی کہتے ہیں ان میں سے پہلا لونڈا یزید تھا. یہ امام اسقلانی کا بیان ہے. اور یہ اس طرح کہ یہ پھر حکومت جب آئی، آقا سیدنا امام حسن مجتبی بیان کرتے ہیں. اور یہ ترمذی شریف ہے اس وقت میرے ہاتھ میں. کیا؟ ترمذی شریف ہے. اور سورت لیلۃ القدر کی تفسیر، کتاب تفسیر القرآن لیلۃ القدر کے باب میں سورہ لیلۃ القدر روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا ایک رات کو، اور خواب دیکھا کہ بنو امیہ کے لوگ میرے منبر پر کھیل رہے ہیں. ترمذی شریف کو یاد رکھ لیں، کتاب التفسیر القرآن باب نمبر 85 من سورت لیلۃ القدر. آقا علیہ السلام کا قلبی اثر مغموم ہوا، بوجھل ہوا. آپ لیٹ گئے. جب لیٹے تو اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر. وہ دیکھا نا جب بنو امیہ کے ایسے جن لونڈوں کا اشارہ کیا تھا میرے منبر پہ ناچ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، تو سورہ کوثر نازل کی. اور ساتھ سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر نازل کی کہ ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے. جب یہ رات اتری، یہ آیت اتری، تو اس پر سیدنا امام حسن مجتبی بیان کر رہے ہیں، یملکھا بعدک بنو امیہ یا محمد. یہ 1000 مہینے بنو امیہ کے حکومت کے ہیں. حضرت قاسم روایت کرتے ہیں فَعَدَدْنَاهَا فَإِذَا هِيَ أَلْفُ شَهْرٍ لَا يَزِيدُ يَوْمٌ وَلَا يَنْقُصُ. اور قال الامام ترمذی وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت قاسم نے کہا کہ ہم نے بنو امیہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد اس کے دور سلطنت کے دن گنے. کہتے ہیں خدا کی قسم وہ پورے 1000 مہینے کی مدت تھی، نہ ایک دن کم تھا نہ زیادہ تھا. اب وہ 1000 مہینے بنو امیہ کے پورے دور سلطنت کو اس آیت کریمہ کی ایک تعبیر کی روح سے بنو امیہ کے دور سلطنت کو 1000 مہینے کہا. اور یہ اتری اشارہ کدھر تھا؟ چونکہ یہ سن دیکھ کر خواب کہ میرے منبر پر بنو امیہ کے عباش ناچ کود رہے ہیں، ان کے دور سلطنت کی طرف اشارہ کیا کہ میرے محبوب اگر یہ عباش، ان میں خیر بھی تھے خلفائے راشدین کے مثل عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی تھے، مگر عموم کی بات کی، عموم کی. اگر بنو امیہ کا دور سلطنت 1000 مہینوں کی طرح ہوگا تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو ادھر ایک رات لیلۃ القدر کی مانند بھی ہے. اشارہ تمثیل کی طرف تھا کہ اگر وہ بنو امیہ کی سلطنت 1000 مہینوں کی مثل ہے، تمثیل ہے، تو میرے محبوب ان کے مقابلے میں ہم نے ایک رات بھی بنائی ہے جو لیلۃ القدر کی مثل ہے. وہ 1000 مہینے کس کی مثل ہیں؟ وہ 1000 مہینے تمثیلاً بنو امیہ کے دور حکومت کے تھے، اور ان کے مقابلے میں تمثیلاً لیلۃ القدر وہ ایک رات جو بنو امیہ کے 1000 مہینوں پر افضل ہے. وہ کیا تھی؟ وہ حسین اور سیدہ زینب کی شب عاشورہ تھی. وہ حسین اور سیدہ زینب بنت مصطفیٰ کی وہ ایک رات جو شب عاشورہ صبح طلوع ہونے سے قبل میدان کربلا میں تاریک رات کے خیموں میں جو اہل بیت نے ایک رات گزاری وہ مثل لیلۃ القدر تھی، جو بنو امیہ کے 1000 مہینوں سے افضل تھی. وہ دیکھنے میں میدان کربلا کی خاک پر بیٹھے تھے، مگر خدا کی قسم وہ رات ان کی عرش معلیٰ پہ تھی. لاکھوں لیلۃ القدر ان کی ایک رات پہ فخر کریں، کروڑوں لیلۃ القدر شب ہائے قدر اس شب عاشورہ اہل بیت کی اس ایک رات پہ ناز کریں، جو رات صبر کی تلقین اور عبادت میں گزری تھی. صبر کی تلقین اور